السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبه، فنہتنی قریش رضی اللہ تعالی عنہم فقالوا اتکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، فامسکت عن الکتاب فذکرت او قال فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فأومى بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز طالب علم ساتھیوں، آج 6 مارچ 2023 بروز منگل ہے، بروز پیر ہے، اور ہم یہاں مرکز اہل السنت والجماعت سرگودہ میں موجود ہیں۔ سالانہ دورہ تحقیق المسائل میں آج میں نے جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں درس عرض کرنا ہے وہ ہے حجیت حدیث، دا اتھارٹی آف سنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اہمیت، ویلیو، حیثیت، مرتبہ، رتبہ، درجہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، یعنی مذہب اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کتنی ویلیو سے دیکھا گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے دلائل اور پھر اعتراضات کے جوابات ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں دلائل شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی مسئلے کی تنقیح آپ کی خدمت میں کر دوں، مسئلے کی وضاحت آپ کی خدمت میں کر دوں، تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس کریں۔ یہ ابھی تک اس کی فائل تیار نہیں ہے، ساتھی نوٹس اس کی لکھ رہے ہیں، خود میرے پاس بھی فائل موجود نہیں ہے، میں مختلف کتب کا احاطہ اور اپنے ذہن کی وکیبلری سے، ذخیرہ سے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ پھر فائل مرتب ہو جائے گی۔ فائل تو نہیں ہے لیکن آپ کی خدمت میں فائل کا متبادل الٹرنیٹ موجود ہے۔ وہ الٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس موبائل پر میری گفتگو براہ راست چل رہی ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی اگر آپ فیس بک پہ لکھیں تو آپ کو آج کی گفتگو آسانی سے مل جائے گی، ابھی اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سبق ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نوٹس لکھنا چاہیں تو وہاں اس فیس بک پیج کے اوپر ریکارڈنگ لائیو موجود ہوگی، آپ اس سے نوٹس لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ فائل کا الٹرنیٹ ہے، اس کا متبادل ہے، مماثل ہے، اس کا ذل ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ دوسری بات، آپ اور ہم سبق میں موجود ہیں، اور میرے خیال میں آج 8واں دن ہے یا 9واں دن ہے؟ 9واں دن ہے، ماشاءاللہ۔ 9 نمبر بھی بڑی چیز ہوتی ہے، 9 نمبر سے بڑا نمبر اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، 9 نمبر سے بڑا نمبر اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو 8 ہے، 8 کو 8 کر لیں، کتنے ہوتے ہیں؟ آپس میں ملاؤ 1 اور 6 کو، کیونکہ 16 میں 1 اور 6 آتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ 7۔ 8 نہیں بنتے، 7 اور 7 14 بنتے ہیں۔ 1 اور 4 آپس میں جمع کرو، کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں، 7 نہیں بنتے۔ 9 کو آپ ملا کے دیکھیں، دنیا کی کسی کاؤنٹنگ میں جائیں، 9 ایکم 9، 9 دونے 18، 18 میں کتنے لفظ ہیں؟ 2، 1 اور 8 ملائیں 9، 9 تیے 27، 2 اور 7 ملائیں 9، 9 چوک 36، 3 اور 6 9،
نم نم 81، 8 اور 1 9، پھر تو اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہیں مجھے اس لیے یاد ہے کہ حروف ابجد میں میرے نام کا نمبر 9 ہے نا، تو اس لیے مجھے اپنے نمبر کے معاملات یاد ہیں، تو تبھی میں نے کہا نامہ دن ہے آج. ہاں تو آپ اس سبق میں جو موجود ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھے، آپ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ دلائل مشکل ہے، مسائل مشکل ہیں. نہ بابا مشکل نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کی سمجھ سے تھوڑے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے. یہ بات طالب علموں کے طور پہ تمہیں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. جو بندہ یہ دماغ میں غلط فہمی رکھ لیتا ہے کہ فلاں دلیل، فلاں کتاب، فلاں مسئلہ، فلاں سبجیکٹ، فلاں مضمون، فلاں عنوان بڑا مشکل ہے، اس کے اور کتاب کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے. انا عند ظن عبدی بی، حدیث نہیں ہے کہ میں بندے گمان کی طرح ہوتا ہوں. جب آپ گمان یہ رکھیں گے کہ یہ مشکل ہے تو پھر آپ کے لیے آسان کیسے بنے گا؟ آپ کے لیے تو آسان نہیں بنے گا. آپ کو چاہیے آپ پہلے دن سے طے کر لیں کہ آسان ہے، تو بس پھر آسان ہو جائے گا. آپ کہیں گے مجھے ایک بار سمجھ نہیں ہے، دوسری بار پڑھ لو، تیسری بار پڑھ لو، چوتھی بار پڑھ لو، بار بار پڑھ لو، لیکن مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایک دفعہ اپنے ذہن کو بندہ تیار کر لے تو سب کچھ بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے. میں کسی جگہ بیٹھا ہوں حفظ کی ترغیب دیتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں حفظ کرنا مشکل نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 تک گنتی بغیر اٹ کے یاد ہے اور 6,000 قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. 1,00,000 تک گنتی. میں کسی کو اٹھاؤں نا بابا 1,00,000 تک گنتی سنا دو، بلکہ اگر یوں کہوں جتنے نمبر گنو گے اس ایک نمبر پہ 1 روپیہ ملے گا. پھر ویکھیے تسبیح دوتے پڑھ دے لوگوں نے، ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا کو. تو ہمیں لاکھوں گنتی کے الفاظ ہمارے دماغ میں آ سکتے ہیں، ہمارے دماغ میں اللہ کا قرآن نہیں آ سکتا. تو ہم نے ویسے بنا، اس لیے مشکل نہیں ہے. آپ اپنے ذہن کو تیار کر کے بیٹھے کہ جو دلائل ہیں وہ آسان تر بھی نہیں ہے، آسان ترین ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں مولویوں والے الفاظ کم اور عوامی لہجہ آپ کی خدمت میں زیادہ عرض کروں تاکہ علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ سمجھا سکیں. حجیت حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ویلیو اسلام میں کیا ہے، یہ اسی لیے پڑھانا پڑ رہا ہے کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں. لیکن قرآن کریم کی تو ساری آیتیں ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی ضعیف نہیں ہے. تو یار لوگ اعتراض کرتے ہیں لہٰذا حدیث ضعیف ہے، پتہ نہیں چلنا یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، چلو بھائی حدیث کی ویلیو وہ نہیں ہے. ہم بھی سمجھنا یہ شروع کر دیتے ہیں اچھا جو کچھ ضعیف ہے نا اس کی وجہ سے واقعی کوئی رولا شولا تو آ گیا نا، اس لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایسے بے وقوف کو کہو اللہ رب العزت کی کتاب کو تو صحیح مانتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ آیات منسوخ بھی ہیں. نہیں ہے منسوخ، قرآن کریم کی آیات منسوخ بھی ہیں. شاہ ولی اللہ نے تو چلو 5 پر اتفاق کیا ہے نا، ورنہ تو اس سے زائد کے بھی اقوال موجود ہیں. جب قرآن کے کچھ آیات منسوخ ہیں اور وہ قرآن میں مکتوب ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے اگر کچھ قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، تو حدیث بھی لاوارث نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضوابط موجود ہیں. یہ آپ نہ کہیں کہ حدیث پاک میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں تو چلو سب کو چھوڑ دیں، کوئی پڑھن دی لوڑ کو نہیں چھاڑ دو. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی وارث موجود ہیں بابا، وہ لاوارث نہیں ہے. آپ کے ایک ناخن میں درد ہو جائے تو آپ کے لیے دوائی موجود ہے، آپ کے ایک کان میں درد ہو جائے تو دوائی موجود ہے. نبوت کی حدیث کے متن میں کوئی راوی سند میں کوئی راوی ضعیف آ جائے تو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اساویل موجود ہوتے ہیں، ضوابط موجود ہوتے ہیں، قوانین موجود ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کی اس تک پہنچ نہیں ہے، آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، تو یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اس طرح لوگوں کے دماغوں میں منکرین حدیث نے بات ڈالی ہے، تبھی ہمیں یہ پڑھانا پڑ رہا ہے. حجیت حدیث پر ایک بات مزید تنقید کے طور پہ سن لیں کہ یہ جو طبقہ ہے جو احادیث پاک کا منکر ہے، سرے سے نبی کی حدیث کو مانتا نہیں ہے، بچگانہ، فضولیانہ، سطحیانہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں. آپ طالب علم ہیں اس لیے میں پڑھانے لگا ہوں، ورنہ یقین مانیے ٹکے کی ویلیو نہیں دینی چاہیے. 2 منٹ میں بندے کو اس طرح اس کی حیثیت یاد دلا کے بندہ اٹھا دے کہ تو نبی کی بات پر اعتراض کرنے والا آ گیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جگہ میری بات ہوئی، وہ کہنے لگا میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو مانتا ہوں. وہ تو مخلوق کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ غلطی آ جائے.
وہ اپنے زعم میں بڑی دلیل پیش کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث مخلوق، نعوذ باللہ، نبی پاک کے لیے لفظ بول رہا ہے، مخلوق کی بات ہے، مخلوق نے لکھی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس میں، ناممکن فلاں۔ اور پھر مجھے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث تو نہیں پڑھتے، فلاں نہیں کرتے، لیکن قرآن کی ویلیو بڑی ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کو ماننے والا۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ جب اس نے بات کر لی کہتے جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا آپ سنبھل کے بیٹھنا، ایک دو باتیں میں بھی پوچھنے لگا، کہیں تمہیں سر کو چکر نہ آ جائے۔ یہ کتاب، یہ جو آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ حضور نے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یا سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا اوپر تو لکھا ہوا ہے تاج کمپنی لمیٹڈ، تو تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہے، پاک کمپنی لمیٹڈ، المیزان طبع لاہور، قدیمی کتب خانہ کراچی، یہ کیا ہے؟ قرآن تو چھاپ کے تاج کمپنی نے دیا ہے، تو کہتے حضور پاک نے دیا ہے، حضور کا نام نعوذ باللہ تاج کمپنی ہے۔ کہتے مولوی صاحب یہ انہوں نے چھاپ کے دیا ہے تو اللہ کی کتاب۔ میں نے کہا اللہ نے تاج کمپنی والوں کو دیا، اللہ نے کتاب حضور کو دیا۔ میں نے کہا اس کی دلیل، اس کی دلیل ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہی کتاب اللہ نے حضور کو دیا ہے؟ دلیل پڑھو۔ بیٹا تجھے جو بھی ہوگا نا پیغمبر کی حدیث سے ہی ثابت کرنا پڑے گا، تجھے بولنا پڑے گا۔ نبی پاک پہ آیات اتری تھی، صحابہ نے دیکھا تھا تو صحابہ نے حضور سے روایت کی، اسے تو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا تو حجیت کا انکاری ہے، اتھارٹی آف قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منکر ہے، اور اس کے بعد قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے دکھا، یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت والے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہو، یہ لفظ حضور نے دیا ہے، اس کے لیے دلیل۔ تو پتر تجھے پھر بھی حدیث کے دروازے پہ آنا پڑے گا، قرآن کے ثبوت کے لیے بھی حدیث پاک سے دلیل لینی پڑتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ثبوت امت کے اجماع سے ہے، تو بابا اجماع تیسرے نمبر کی دلیل ہے، دوسرے نمبر پیغمبر کی حدیث کا ہے۔ اور ایک بات یہاں مزید بھی عرض کروں، ذوق تازہ رکھنا، دونوں باتوں کے فرق کو سامنے رکھنا، یہ دو باتوں کو ایک نہ کر دینا۔ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں بڑا حساس معاملہ ہے۔ جس وقت دلیل دی جاتی ہے تو پہلا نمبر کس چیز کا ہے، قرآن کا یا حدیث کا؟ قرآن کا، یہ طے ہے۔ فَإِنَّ أُصُولِ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، کتاب اللہ پہلی ہے، پہلی جب کسی مسئلے کے لیے، کسی عقیدے کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی شریعت کے بیانیے اور موقف اور اوپینین کے لیے پروف پیش کریں گے، ایویڈنس پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو میری دوسری بات ہے اس کو غور سے سننا، دلیل پیش کرنے میں پہلا نمبر بے شک قرآن کا ہے، لیکن ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کی حدیث کا ہے، قرآن کا نمبر بعد میں۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی دوپہر کی نیند میں اونگا ہوا ہو اور یہ بات سمجھ نہ سکے کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے سفر بڑا لمبا کیا ہے، اس لیے اس کا دماغ رلا ملا ہوا تھا، پتہ نہیں حدیث کو پہلا نمبر کیسے کہہ گیا ہے، کوئی اونگ رہا ہو۔ اس لیے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، دلیل دینے سے پہلے دعویٰ پیش کر رہا ہوں، دلیل دینے میں پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا، ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کے فرمان کا، پھر اللہ کے قرآن کا۔ دلیل بہت آسان، بہت ایزی، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا یا جھوٹا مانا؟ بولیے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تب قرآن کو قرآن مانا، تو پہلے ایمان حضور کی حدیث پہ ہے، پھر ایمان اللہ کے قرآن پہ۔ ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے، ہاں دلیل دینے میں قرآن پہلے ہے۔ تو جب حدیث پاک کی اتنی ویلیو ہے، کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے؟ اندھے ہو گئے ہیں علم سے، سوچ سے، فہم سے، فراست سے، خرد سے، عقیدت سے، بصیرت سے وہ لوگ جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دیں۔ یقین مانی اگر حدیث کا انکار کر دو گے، سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم تک تقریباً 80%، 80% نماز پیغمبر کی حدیث پر مشتمل ہے، آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔
تو اس لیے حدیث کا انکار بہت بڑی قرآن پر جرت کی بات ہے، اسلام پر بہت بڑی جرت کی بات ہے، اس لیے حدیث پاک کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دماغ میں خیال آئے گا مولانا وہ کون لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ طبقہ کون سا ہے؟ بابا یہ دنیا میں پورے ایک مذہب کا نام موجود ہے جن کو ہم سمجھانے کے لیے منکرین حدیث کہتے ہیں، نام ان کا پرویزی ہے، نام ان کا اہل قرآن ہے، نام اہل قرآن، انکار پیغمبر کے فرمان، نام پرویزی اور انکار نبوت کے فرمان کی اہمیت کا یہ فتنہ دنیا میں منکرین حدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہی مسجد ہے اہل قرآن طبقے کی، ٹھیک ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ ایک دن آپ نے وہاں نماز پڑھ لی، ہمارے ایک دوست بتا، تو یہ حال ہے۔ وہ پتہ کیا ہے، میں نے ان کی مسجد میں جا کے دیکھا، وہاں محراب بھی نہیں ہے اور ان کا امام اس جگہ ٹھہرتا ہے جہاں ہمارا تکبیر والا ٹھہرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صف کے اندر امام ٹھہرے یا تو صلاۃ العورات ہوتی ہے یا صلاۃ النساء ہوتی ہے۔ ہاں فقہ کی کتابوں میں ترجمہ پڑھ لینا، صلاۃ العورات کیسے کہتے ہیں، صلاۃ النساء کیسے کہتے ہیں۔ ابھی مجھے پابند کر دیا گیا کہ یہ مائک جو ہے ماشاءاللہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس میں بنات میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سینسر رکھ کے بات کرنی ہے نا، تو اس ترتیب پر تو میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ تو ان کا امام اندر ٹھہرتا ہے، یہاں پتہ نہیں امام کیوں اندر ٹھہر رہا ہے، شاید فقہی مسئلہ ہے، میں سینسر رکھتے ہوئے سمجھا دیتا ہوں۔ صلاۃ العورات جو کپڑوں سے بالکل عاری ہوں اور دو چار بندے ہوں، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، کسی جگہ جنگل میں ہوں، بیچاروں کو لباس ذرہ برابر بھی 70-71 چھپانے جتنا بھی ان کے پاس لباس نہ موجود نہ ہو، تو ان بیچاروں کے لیے حکم ہے کہ اگر نماز کے لیے معاملات کرتے ہیں تو درمیان میں ٹھہر جائے ان کا امام تاکہ بد نظری نہ ہو۔ یہ صلاۃ العورات ہے، یہ بھی ایمرجنسی سچویشن ہے، ہر جگہ نہیں ہے کہیں فتویٰ دے دینا احناف نے نماز کے لیے لباس اتارنے کا فتویٰ دے دیا، تو یہ نہیں ہے۔ اور صلاۃ النساء میں بھی یہی ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اچھا، منکرین حدیث کا یہ طبقہ دنیا میں موجود ہے اور ان کی کتابیں موجود ہیں، مطالب القرآن اٹھائیے، معارف القرآن پرویز، یہ معراج کی اٹھائیے، یہ ان سب کی اس پر دلیلیں ہیں، اور یہ اپنے زمانے میں دلیلوں کے بادشاہ سمجھنے والی قوم سمجھی جاتی ہے۔ کسی اہل قرآن سے شاید آپ کی بات نہ ہوئی ہو، میری بات بھی ہوئی ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے، بحث اور مناظرہ تک بھی نوبت آئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں، نے مجھے کال کی، مولانا آپ کے سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص منکرین حدیث میں سے ہے، آپ ان کو ذرا سمجھائیں۔ مجھے پتہ ہے ان کو سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک جیسا ہے۔ میں نے کہا چلو یار کوئی آدھا ایک گھنٹہ ضائع ہی کرنا ہے، پتہ نہیں شاید اللہ ہدایت دے، تو چلو بلا لو۔ 3 بیٹے ماشاءاللہ اس کے تبلیغی جماعت سے تعلق، سہروزہ چلہ 4 ماہ ان کے لگے ہوئے، اللہ والے مسلمان، باپ ان کا اہل قرآن، وہ اس کو لے کر آئے۔ اتنا شاطر آدمی میں نے اس دھرتی پہ نہیں دیکھا، وہ اپنے قرآن کا اردو ترجمہ اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کے لایا تاکہ مولوی میں اپنا ترجمہ نہ دکھا دے، مولوی مجھے کہیں اپنے ترجمے کی بات نہ کر دے، حالانکہ ترجمہ تو دنیا میں ایک جیسا تقریباً ہوتا ہے، وہ اپنا لے کر آئے اور مجھے آ کے پوچھتا مولانا ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی آپ کی بات سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں، کریں، ایک نہیں ایک 100 باتیں کریں، پوچھیں کیا بات پوچھنی ہے، مجھے بتائیں۔ ایک جگہ بلڈنگ بن رہی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے بن رہی تھی، پھر وہاں پر ایک مالک ہے اور ایک مزدور ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی بلڈنگ کے کنسٹرکشن اور بنانے میں، مالک کی یا مزدور کی؟ ڈیفینیٹلی جو آپ نے جواب دیا ہے کہ مالک کی، وہی جواب ہے۔ لیکن میں ان کی شاطر چالوں کو جانتا تھا، میں بائی پاس سے نہیں انڈر پاس سے آیا تھا، میں ان کے معاملات سے بخوبی واقف تھا، تو میں نے کہا جی مزدور کی بات مانیں گے۔ مجھے یوں دیکھنے لگا، کیا کہا؟ میں نے کہا جو آپ نے سنا۔ یاد رکھیں یہ اہل باطل جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی دلیل کو کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس حربہ ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ تاکہ بندہ ڈر جائے، اوہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، سینہ چڑھ کے کہیں جو سنا ہے وہی کہا، کیا تیری بات پہ ہم پیچھے بیٹھ رہا، لیکن یوں کبھی بھی نہ کیا کریں۔ 100% کانفیڈنس، 100% خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک وماتی کو پیش کیا المحند، یوں آگے رکھے، مجھے کہتے پورا مانتا ہے، پورا مانتا ہے، جس کتاب کو پیش کر رہا ہوں تو پورا ہی مانتا ہوں۔ یہ اس کے ایک حربہ تھا تاکہ میں کہوں نہیں اس کی 1-2 عبارتیں نہیں مانتا اور وہ میرے سر پہ چڑھ جائے۔ میں نے کہا جی پورا مانتا ہوں، 10 کیڑی موت ہے۔ اچھا پورا مانتے، ٹھیک ہے۔ یہ سوراب گوٹ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن سے مجھے تجربہ ہوا کہ ان سے گفتگو کا طرز یہ ہونا چاہیے، جی قرآن لو، ٹھیک ہے، پورا مانتے تو پورا ہی مانتا ہوں، ادھورا تھوڑی مانتا ہوں۔
تو ان کی بھی یہ طرز ہے. کیا کہا آپ نے؟ مزدور کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی آپ مزدور کی مانیں گے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مالک کی بات مانیں گے. میں نے کہا کیوں؟ وہ چیز کا مالک ہے. میں نے کہا مزدور کی اس لیے مانیں گے کہ مزدور کو مالک نے اجازت دی ہے کہ تو اپنی بات منوا لے. اچھا یہ جب بات میں نے کی نا اس کو سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا کہا. بیٹوں کے چہرے پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں مفتی عبدالواحد صاحب وقت ہی پاس کرے. انہوں نے کہا حضرت مدعے پہ چپ بیٹا اب میرے پاس ابے کو لائے ہو یا اس کا علاج یہاں ہوگا آپ خاموش. اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے کیا کہا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا گستاخی کی تھی. اپنے سوال میں کیا گستاخی کی ہے سمجھانے لگا جو تم سے بھی ایسے پوچھیں گے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کا مالک ہے, نبی چٹھی رسان ہے, ڈاکیا ہے, وہ اللہ کا خط لے کر آیا ہے جسے قرآن کہتے ہیں. اور جب ڈاکیا اور پوسٹ مین ایز اے پوسٹ مین آ کے گھر میں خط دیتا ہے تو چٹھی رسان کا, ڈاکیے کا, پوسٹ مین کا خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ تمہیں خط سمجھا کے دے. اس کا کام ہے خط پہنچا کے دے. یہ بے ایمان کہتے ہیں نبی بھی نعوذ باللہ ایز اے پوسٹ مین ہے, چٹھی رسان ہے, ڈاکیا ہے, بس وہ خط دے گیا ہے. اب ہم سمجھیں گے اللہ کی بات کیا ہے, اس کو سمجھانے کا اختیار نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ مالک اللہ ہے, نبوت نعوذ باللہ مزدور ہے, تو مزدور کی بات مانو گے یا اللہ کی؟ تو میں نے اسے کہا جی مزدور کی مانیں گے. کیوں؟ جب مالک نے اس کو اختیار دیا ہوگا. کہاں دیا ہے؟ میں نے پکڑا قرآن کریم اس کا. میں نے کہا او لو سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ, نبی جو دے اسے لے لو. تو میں نے کہا اگر نبوت کے لیے تو مزدوری کا جملہ بھی گستاخی کے طور پہ کہہ دے تو تب بھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کام کرنے والے ہیں تو اس کی بات مان لو. اس نے جھٹ کے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ, قرآن ہے, نبی جو دے دے اسے لے لو, یہ قرآن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ بخاری ہے, مسلم ہے, مسند احمد ہے, مسند ابو حنیفہ ہے, کتاب الاسحار ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول سے مراد قرآن ہے. ہمارے استاد مکرم امام اہل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھے نا, وہاں لکھا ہوا ہے اکثر شعر میں دروغ گورا حافظہ نباشد, کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, 50-50 ہوتے, آدھا کام کرتے آدھا نہیں کرتا. تو میں نے اسے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ میں صرف قرآن ہے؟ کہتے جی ہاں کیونکہ یہ حضور نے دیا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. میں نے کہا صبر میں تمہیں منہ مانگی موت دینے لگا ہوں. اگلا لفظ کیا ہے؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. نبی روکتا تو حدیث میں ہے, لہٰذا اب مان لو. ما آتاکم اگر قرآن ہے, وما نہاکم کیا ہے؟ اگر حضور نے منع کیا قرآن نے, میں تو اللہ نے منع کیا. حضور نے کہاں منع کیا؟ حضور کی منہیات کہاں ہے؟ اسے پیغمبر کی حدیث کہتے ہیں. تو حجیت ماننی پڑے گی. یعنی ایسے ایسے یہ بے ایمانین کے الفاظ ان کے لیے بولے, ایسا عجیب قسم کا شجرہ خبیثہ اور طبقۃ الخبیثہ ہے. یہ نبوت کی زبان پر اعتراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں, رسالت آپ کی زبان اقدس پر, جس کو رب کریم نے قرآن کریم میں بطور محترم ذکر کیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. محبوبم آپ جلدی کر کے اپنی زبان استعمال کر لیتے ہیں کہ میں جلدی جلدی قرآن یاد کر لوں ابھی جبرائیل کے پڑھنے سے پہلے. کیوں؟ اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. محبوب مصطفیٰ آپ پریشان نہ ہوں, یہ آپ کے اللہ کا کام ہے, قرآن جمع بھی کرائے گا, اگلی نسلوں تک بھی پہنچائے گا. تو قرآن کی میں تو رسالت آپ کی زبان اقدس کو کتنے پیار سے تسلی دے کر ان کو پریشانی سے روکا گیا ہے. اس زبان کا معترض, اس زبان پہ اعتراض کرنے والے کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو آپ ان کی حیثیت سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. جس وقت آپ حجیت حدیث پر بات کر رہے ہوں گے تو آپ صرف پیغمبر کی بات کا تحفظ نہیں کر رہے. حجیت حدیث حجیت نبوت ہے, آپ بات کا نہیں, آپ حضور کی ذات کا بھی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں. صرف نبوت کی بات کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں نبوت کی ذات کا بھی تحفظ چل رہا ہوتا ہے. یہ تو چند تنقیحات کی باتیں تھی. میں اب آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھنے لگا ہوں اور ان کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کہ پیغمبر کی حدیث مانیں, نبوت کا فرمان مانیں, نبوت کے لسان کی بات مانیں, جس کا حضور حکم کرے اس کو اوپر عمل کریں, جس سے روکیں اس سے رک جائیں. قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے. ایک تو وہی جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے
सूरत नंबर 1 कम 60 सूरतुल हश्र, सूरत का पहला रकू 28वां पारा आयत नंबर 7। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जो दे दे उसे ले लो, जिससे नबी रोक दे उससे रुक जाओ। खुला खुला हदीस पाक के मानने की और हदीस पाक के मनहियात से रुकने की बात की जा रही है। सिर्फ कुरान की बात होती तो वमा आताकुमुर रसूल में बात पूरी हो जाती, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू का मामला ना होता। तो नबुव्वत की इतनी बातें, और हमने नबुव्वत जो चीज़ हमें दी है वो हमने लिया, चाहे वो कुरान में है या नहीं है। मैं मिसाल देने लगा। मेरे दोस्तों, आप और हम नमाज पढ़ते हैं, मसलन हम जब नमाज पढ़ें तो नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं? क्या बोलिए, क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अभी भी कह चुका हूं आपको कि 80% हम इसमें हदीस पढ़ते हैं। अल्लाह के घर में बैठा हूं, 12 हदीसें तो मैं आपको यहां गिनवा सकता हूं जो हम नमाज में पढ़ते हैं। हम नमाज में पहली हदीस सना पढ़ते हैं, जो सना है सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। किस पारे में? कोई हाफिज बैठे उठकर मुझे पारा बता दे, फलां पारे में, और बिस्मिल्लाह करे मदीना तैयबा से घड़ी लाया हूं, तोहफे में ले ले। आप दिखा दे मुझे ये आयत कहाँ है। हर आयत पर और हर हदीस पर यही चैलेंज है। मैं 12 हदीसें पेश करने लगा। आप मुझे दिखा दें कि हम बतौर कुरान उसको नमाज में पढ़ते हैं, मैं आपको घड़ी पेश कर दूंगा। आप अल-फजर घड़ी की कीमत गूगल पे सर्च कर लें और आप हमसे ले लें। उसके बाद माशाल्लाह नासिर भाई को पता है ना, ताज़ा ताज़ा मदीना से आए हैं। अल्लाह पाक आप सबको मदीना ले दे, अल्लाह मेरी माओ बहनों को ले दे, अल्लाह आपकी बरकत से अल्लाह ताला हमें भी ले दे। तो मेरे दोस्तों, हम पहली हदीस पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा। नमाज में दूसरी हदीस हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कुरान करीम में नहीं है, कोई ढूंढ दे और ये घड़ी ले ले तोहफा मुझसे। है कुरान में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? कोई दिखा? कुरान में फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह नहीं है। हुक्म तअव्वुज़ है, अल्फाज तअव्वुज़ नहीं है। अल्फाज तअव्वुज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, नबी पाक ने दिए हैं। तो हम नमाज में दूसरी हदीस अऊज़ु बिल्लाह पढ़ के पढ़ते हैं। चलो आगे, बिस्मिल्लाह वो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हर जगह बिस्मिल्लाह को आयत नहीं मानते, याद रखना। अहनाफ का मौकिफ है कि सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह बतौर तोतिया है, बतौर बरकत है, बतौर कुरान नहीं है। कुरान सिर्फ इसी एक जगह है, इस पर अलहदा दलाइल। चलो बिस्मिल्लाह कुरान हो गया। आगे है सूरतुल फातिहा, ये भी कुरान है। आपने शायद तर्क किरात में मौलाना नवाज साहब से सुन लिया हो, कुछ तबका इसे भी कुरान मानने पर तैयार नहीं। क्यों? कहते हदीस में उम्मुल कुरान है। मैंने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान है? जी हाँ। तो मैंने कहा नहीं, वो तो अबुल इंसान है। इतनी अजीब दुनिया में नजरिया आ गया है आजकल। तो सूरतुल फातिहा कुरान है, ठीक है। उसके बाद हम आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं या नहीं कहते? आमीन है, कहते हो ना? तो ये जो आमीन है ये कुरान करीम में है। कोई हाफिज मुझे पढ़ के सुना दे भाई आमीन का लफ्ज़ कुरान में। वो हाफिज पढ़ के मुझे सुना दे, मैं उसको हाफिज नहीं अल्लाह हाफिज डिक्लेयर कर दूंगा। एक हाफिज होते हैं और एक अल्लाह हाफिज होता है ना। जिसको कुछ आए जाए वो हाफिज है, जिसको कुछ ना आए वो अल्लाह हाफिज है। हमारे एक दोस्त बता रहे थे, तो फलां आपके मोहल्ले वाला नहीं है वो खुदा बख्श? मैंने कहा जी जी वो चाचा खुदा। कहते हैं हाँ। कहते हैं खुदा बड़ा पक्का हाफिज है। मैंने कहा यार खुदे को तो कुरान देख के भी नहीं आता, तो पक्का हाफिज कैसे? नहीं नहीं बड़ा पक्का हाफिज है। खुदा बख्श नाम है ना, खुदा खुदा उसे कहते। यार कोई तेरे पास सबूत है कि वो हाफिज है? कहते बड़ा सबूत है। मैं कराची से आया हूं परसों, पेशावर पहुंचते तक कोई 200 गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैंने कहा खुदा तुझे गर्क न करे, वो खुदा हाफिज नहीं है, खुदा हाफिज है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए हाफिज बताए मुझे कि आमीन कुरान में है, नहीं तो फिर वो अल्लाह हाफिज डिक्लेयर हो जाएगा। तो एक हाफिज होता है, एक अल्लाह हाफिज होता है। हो गया, आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरे नंबर पे हदीस आमीन है। चौथे नंबर पे हम रकू में जाते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये हदीस पाक में गिनते जाना। उसके बाद इमाम उठ के कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये हदीस पाक है। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर?
5واں، پھر کہتے ہیں ربنا لکل حمد، یہ حدیث پاک ہے، کون سا نمبر؟ 6۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، 7واں نمبر۔ پھر ہم سجدے سے اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی، پڑھنا مستحب ہے، تم نہ پڑھتے ہو اور بات ہے کہ نماز ہو جائے گی، ورنہ یہ بھی حدیث میں ہے۔ کتنی حدیث ہے؟ 8۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، کتنی حدیث ہے؟ پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں اتحیات پہ، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد مکمل اتحیات تشہد پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مکمل حدیث ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں؟ کتنی؟ 10۔ تلک عشرۃ کاملہ سے آگے چلیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک، یہ جو درود پاک ہے قرآن کریم میں درود کا حکم ہے، الفاظ درود نہیں ہے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، آیت نمبر 56، سورت نمبر 33، سورت احزاب پارہ نمبر 22، رب نے حکم درود دیا ہے، الفاظ درود میرے مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ تو یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو سلام ہے یہ 12ویں نمبر پہ نبی کی حدیث ہے۔ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہو یہ قرآن میں ہے تو مجھے دکھا دیں اور آپ گھڑی انعام میں لے لیں، گھڑی لے لیں، لیکن گھڑی بیچنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ تحفے ہمارے ہاں بیچے نہیں جاتے، ہمارے ہاں تحفوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ہم تحفوں کے قدردان لوگ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ہم نماز میں ابتدا پیغمبر کی حدیث سے کرتے ہیں، انتہا پیغمبر کی حدیث پہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم سے شروع ہے، السلام پہ ختم ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو ہم حدیث پاک کی تو اتنی اہمیت کے قائل ہیں۔ ہو گیا؟ تو وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کریم کی پہلی دلیل آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ آؤ حدیث پاک کی حجیت پہ قرآن کریم کی دوسری دلیل، توجہ رکھنا۔ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حکم نازل فرمائے ہیں، ان احکامات میں کچھ حکم وہ ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، کچھ حکم وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کر کے آپ کو اور مجھے ماننے کے حکم پر پابند کر دیا۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورت نمبر 33، سورت احزاب ہے، پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم سورت احزاب میں آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کوئی مرد مؤمن رہنا چاہتا ہے، کوئی خاتون مؤمنہ رہنا چاہتی ہے، تو جب نبی فیصلہ کر دے یا اللہ فیصلہ کر دے، آپ کو اس کے فیصلے پر کسی قسم کی گنجائش کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں فیصلے 2 ہیں، اذا قضى اللہ، اللہ کا فیصلہ، ورسولہ، اس کے نبی کا فیصلہ۔ مجھے بتائیں اگر صرف قرآن ماننا تھا، نبوت کا فرمان نہیں ماننا تھا، تو اذا قضى اللہ پہ بات پوری ہو گئی تھی، ورسولہ پہ کیوں آیا؟ تو قضى اللہ ہو یا قضى الرسول ہو، فیصلہ خداوندی ہو یا فیصلہ نبوت ہو، فیصلہ آور گاڈ ہو یا فیصلہ آور میسنجر، ڈیسیجن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا اللہ کا فیصلہ ہو، اسے تسلیم کرنے پر مؤمن مؤمن رہے گا، مؤمنہ مؤمنہ رہے گی۔ اور اگر اللہ رسول کے فیصلے کا انکار کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اسے عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق، فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ بول کے فرمایا اس شخص کی گمراہی میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا نبوت کا فیصلہ بھی ماننا ہے جیسے اللہ کا فیصلہ ماننا ہے۔ کیا مانا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک کا فیصلہ جو نبی پاک کر دیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر بندے کے پاس اس کے خلاف گنجائش ہے۔ اچھا گنجائش کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ ہو جائے نا عدالت میں تو پھر اس کے بعد ایک ہیلا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نظر ثانی کی اپیل کہتے ہیں نا، اسے عدالتی زبان میں کہتے ہیں ریویو پٹیشن، نظر ثانی کی اپیل۔
اجی فیصلہ پھر پڑھ لو، پھر سن لو، ہو سکتے کوئی چیز دلیل سے ہٹ گئی ہو، اسے کہتے ہیں نظر ثانی۔ تو رب نے فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، فیصلہ رب فرما دے یا فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، تم ریویو پٹیشن میں نہیں جا سکتے، نظر ثانی کی اپیل میں نہیں آ سکتے۔ یہ وہ عدالت ہے۔ اس حد تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اہمیت ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے جی نبی کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس قرآن مان لو۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان پہ رندہ چلا لو، اپنے ایمان کو برباد کر لو، اپنے ایمان کے معاملات کو ختم کر لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبوت کے فیصلے کا انکار کر دیں؟ یاد رکھیں، اگر فیصلہ نبوی کا انکار ہوا تو فیصلہ خداوندی کا آٹومیٹیکلی انکار ہو جائے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے ایمبیسیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام، تو حضور پاک کی بات اللہ کی بات۔ چلیں، ہو گیا۔ تیسری دلیل پہ آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور اس میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان پہ ہمیں وہ مقام، وہ معاملہ، وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بات لاتا ہے، اور اپنے دل میں اتنی بات لا کے وہ کہتا ہے کہ میں نبوت کے فیصلے کو زبان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کے فیصلے کو میں دلی طور پہ انکار کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی لاتا ہے، دل میں حرج لاتا ہے، دل میں کسی قسم کا کوئی معاملہ لاتا ہے، تو کیا نبوت کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی برائی لانا، دل میں پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرنا، اس کی گنجائش ہے؟ چلو نظر ثانی کی اپیل نہیں ہے، ریویو پٹیشن میں نہیں جاتے نبوت کے فیصلے کے خلاف، تو دل میں کچھ کہہ لیں۔ آؤ، یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے، اور آیت نمبر 65، آیت نمبر پاکستانیوں 65 میں آپ کی جنگ ہوئی ہے، اس لیے یاد کر لینا، یا 100 روپے سے 35 نکال لو، پیچھے 65 بچتے ہیں، اس حوالے سے آیت یاد ہو جائے گی۔ اور سورت نمبر 4 خلفائے راشدین کی خلافت سے یاد کر لینا۔ تو سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 65، رب کریم فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ بھی مفعول مطلق ہے، جیسے ظل ظلالا مبینہ تھا، فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ۔ کیا معنی؟ اس کا شان نزول تو آپ لوگ جانتے ہیں، میں اب شان نزول کے معاملے میں پڑھ جاؤں تو ایک لمبا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا آ جائے گا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نبوی سے پہلے اس منافق کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، اللہ نے عمر کی تائید میں آیت اتاری ہے۔ اس کے بعد حضور پاک کا فیصلہ بھی آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی تائید کر دی کہ عمر جو کام تو نے فرش پہ کیا ہے، رب نے عرش سے اس کی تائید کی ہے، یہ آیت اتری تھی۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ، ہمیں آپ کے رب کی قسم۔ کیا ترجمہ؟ ہمیں آپ کے رب کی قسم۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے میری قسم، یوں نہیں فرمایا۔ نسبت مصطفیٰ قائم کس بنیاد پہ آیت میں کی ہے؟ بتلانے، سمجھانے، سنانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ بیٹے کو باپ کہے بیٹا یہ تیرا ہے، تحفہ ہے، میں تیرے لیے لایا ہوں، ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے میرے بیٹے تیرا باپ تیرے لیے لے آیا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یار اس تحفے کی قدر کر، اس میں تیرے اور تیرے ابو کی ابوت اور ولدیت کا تعلق ہے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب مصطفیٰ ہمیں آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم لی، اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے الگ کر کے حضور کی طرف نسبت کر کے قسم کھائی ہے۔ یہاں اردو کا دامن بند ہو جاتا ہے، اردو کا دامن سمٹ جاتا ہے کہ ہم فلا وربک کو آسان الفاظ میں تعبیر کر پائیں۔ جو عربی کا ذوق رکھتا ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ فلا وربک میں کتنی محبت کی چاشنی موجود ہے۔ لا یؤمنون، کیا ترجمہ؟ کافر رہیں گے وہ لوگ۔ لا یؤمنون کا کیا معنی؟ ایمان والے نہیں ہوں گے نا، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے۔ کون؟ حتی یحکی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کو اپنے معاملات میں جسٹس اور قاضی اور چیف جسٹس، قاضی القضات اور جج نہ مانے، آپ کو نہ مانے، کافر ہیں۔ لا یؤمنون استمرار تجددی ہے، فعل حال جاری۔ انگلش میں اس سینٹینس کو آپ پڑھیں تو کہتے ہیں کنٹینیوسلی، مضارع مسلسل چلتے ہوئے، لا یؤمنون، بھائی مان رہیں گے ہمیشہ تک۔ کون؟
حتی یحکموک، ان کا ایمان تب معتبر ہوگا جب آپ کے فیصلے کو مانے. کس میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں، اپنے الٹے سیدھے معاملات میں. آپ کہیں گے الٹے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ لفظ شجر ہے. شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو. اور درخت کی شاخیں کہیں یوں جاری ہوتی ہے، کوئی یوں جاری ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے جو معاملات ہیں. اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ مشاجرات میں صحابہ کرام کی باتوں کو مشاجرات اس لیے کہتے ہیں کہ درخت کی جو لڑیاں ہوتی ہیں وہ ہوا سے آپس میں ٹکر رہی ہوتی ہیں. دور والا سمجھتا ہے لڑ رہی ہیں، لڑ نہیں رہی، یہ آپس میں محبت کی وجہ سے ٹکری ہوئی ہیں. تو ان کے مشاجرات پر بھی ایک دلیل لفظ شجر سے بنتی ہے، لیکن اس کا عنوان مشاجرات صحابہ سے ہے، حجیت حدیث سے نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو صرف اس کا ٹچ دیا ہے. ٹھیک ہے، دلیل والا ٹچ دیا ہے، آپ سمجھ گئے اسلامک ٹچ. چلو، فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں. اور اگلا جملہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. آپ نحو کے طالب علم، آپ جانتے ہیں حرجن پہ دو زبریں ہیں، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر. کیا معنی؟ نکرہ. اور ہمارے مولویوں کی زبان میں نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. ہاں، تو میں آسان ترجمہ میں کہوں، نکرہ کا معنی ہے ہر بندہ، حرجن ہر قسم کا اعتراض. لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل میں بھی آپ کے خلاف کسی قسم کا اعتراض نہیں لا سکتے. حرجن فی انفسہم، اپنے دلوں میں بھی. زبان سے تو پیغمبر کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں جانا اپنی جگہ، یہاں بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو آپ نے فیصلہ کیا اسے انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. 100%، 100% تسلیم کرنا ہوگا. اس وقت جا کر یہ مؤمن بنیں گے، ورنہ لا یؤمنون. نبوت کے فیصلے کی تو اتنی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی تو اس حد تک رب کریم نے مقامات نبوت کی زبان کے قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں، جس سے آپ کو اور مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کے معاملات کیا ہیں. آؤ میں چوتھی دلیل نبی پاک علیہ السلام کی فرمان کی حجیت پہ پیش کرنے لگا ہوں. بہت آسان، بہت ایزی. دوسرا پارہ، سورت نمبر 2، سورت البقرہ کی پہلی آیت. سورت البقرہ میں دوسرے پارے کی پہلی آیت، پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ حجیت حدیث پر کیسے دلالت کر رہی ہے؟ حجیت حدیث پر یہ آیت مشیر کیسے ہے، مستدل کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارے دینے لگا ہوں. تحویل قبلہ، چینجنگ ڈائریکشن آف قبلہ، جو قبلے کی سائیڈ بدلی گئی تھی. اس وقت ہم وطن عزیز ملک کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے. اس وقت بیت المقدس اس طرف ہے جہاں ہمارا شمال بنتا ہے، یعنی اس طرف منہ کر کے 17 مہینے حضور پاک نے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ طیبہ میں. اور نبوت کی چاہت تھی قبلہ یہ بن جائے بیت اللہ، جہاں ہمارا محراب نظر آ رہا ہے. رب کریم نے ایک دن حکم اتار دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. دوران نماز حکم آیا، آپ علیہ السلام نے ڈائریکشن چینج فرما لی، طرف بدل دی، سائیڈ تبدیل فرما لی، صحابہ نے بھی بدل لی، نماز ہو گئی. اب معاملہ کیا ہے؟ اس سے حجیت حدیث کیسے واضح ہے؟ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، جی پہلا قبلہ کوئی غلط تھا، پہلے قبلے پہ تم تھے وہ غلط تھا، اب قبلہ چینج کر دیا، اس میں کیا نقصان تھا؟ تو رب نے حکیمانہ جواب دیا، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. محبوب مصطفیٰ، بے وقوفوں کے اعتراض آئیں گے. صفحاء، صفی ان کی جمع ہے. صفی کہتے ہیں اسٹوپڈ پرسن، بے وقوف آدمی. مجنون، کملا تے یملا، ٹھیک ہے، یملا یملا ہو، یا بہت سے ہوں تو یملاؤن، ہاں نا. تو جتنے صفحاء ہوں گے نا، یہ سارے پاگل، بے وقوف، اجدڑ، دماغ سے فارغ، یا اپر چیمبر جس کا فارغ، ٹھیک ہے، جس کا دماغ فارغ ہو، تو اس کو کوئی سمجھنا ہے، جتنا بھی سمجھائیں. تو ایسوں کے اعتراضات آتے ہیں، یہ آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. پرانے پہ کیا مسئلہ تھا، ادھر سے منہ کیوں بدلا؟ یہ لوگ کہیں گے. محبوب ہم اعلان کر دیں، قل للہ المشرق والمغرب.
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. توانوں کی آپ کو کیا ہے؟ اللہ مشرق کا حکم دے یا مغرب کا حکم دے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کوئی یعنی پرابلم ہے تو دسوں کو کھرا کہتے کوئی گل کرو نا. کوئی معاملہ ہے کسی بھائی مان کو تو وہ بات کرے کہ کون سی ہے، پھر اس پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا. ہاں طب کے اندر نام ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی فیصلہ کر لیں گے. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو رب چاہے گا سیدھے راستے پہ رکھ کے دکھائے گا، اور تم اس جیسی باتوں کے اعتراضات کرتے رہو گے. یہ اصولی جواب تو ہو گیا. جو جواب میں سمجھانے لگا ہوں اس عنوان پہ اس کو دلیل بنا کر مستدل جسے کہتے ہیں پروف، ایز ایویڈنس، ثبوت کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں. وہ کیسے ہے؟ یہ اگلا لفظ ہے جس میں رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا یہ حکم تو میں نے دے دیا، حکم قرآن میں آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قبلہ بیت اللہ بنا لو. یہ تو آیت موجود ہے، لیکن جو پچھلا قبلہ تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نبی پاک جس طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وہ قبلے کا حکم بیت المقدس کا بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا تھا. بیت المقدس کا حکم کس نے دیا؟ آخر شخص تک مجھے جواب چاہیے، توجہ چاہیے. بیت المقدس کا حکم وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، رب فرماتے ہیں بیت المقدس کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. چیلنج سے کہتا ہوں کھولو پورے قرآن کو، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، 114 سورتوں میں 86 مکی 28 مدنی کھول لو، 520 رکوع کھول لو، 120 پاؤ کھول لو، 7 منازل 30 پارے کھول لو. نہ کسی پارے میں، نہ کسی سورت میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی رکوع میں، نہ کسی قرآن کے صفحے میں یہ حکم موجود ہے کہ اس طرف منہ کر لو بیت المقدس کی طرف. یہ حکم موجود نہیں ہے. تو جب موجود نہیں ہے قرآن میں تو رب نے یہ کیوں کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا؟ وہ حکم اللہ نے دیا تھا. اللہ کا حکم تو قرآن میں ہوتا، اللہ کا حکم تھا تو قرآن کریم میں ہوتا. وہ حکم یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ دو جواب ہیں. ایک جواب کافرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، ایک مسلمانہ اسلامیانہ سوچ کا محور ہے. کافرانہ سوچ یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھیوں نے قرآن میں تبدیلی کر لی تھی. کئی ایسے ترجمے موجود ہیں، مقبول حسین دہلوی جیسے ترجمے آپ کو ملیں گے کہ شراب خور خلفاء نے نعوذ باللہ قرآن کو بدل دیا تھا. ایک جواب تو یہ، اسے تو اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا کہ قرآن بدلا گیا ہے. قرآن کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حفاظت پخپلکو، ہاں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہ میں نے غلط کہہ دیا؟ صحیح بات ہے. ہاں زبردست. مونگا دا قرآن پاک نازل کری دی دی حفاظت پخپلکو، ایسے ہی ہے. چلو ماشاءاللہ آج سٹارٹ ہو گئی ہماری پشتو. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ. تو پھر یہ قرآن میں آیت موجود کیوں نہیں ہے؟ اسلامیانہ جواب، ایمان یافتہ جواب وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ وہ حکم ہم نے دیا تھا، حکم حضور نے دیا تھا. حضور نے جو بات کی ہے وہ حدیث میں کی ہے، تو حدیث کو بھی اللہ اپنی بات فرما رہے ہیں. وما جعلنا جمع متکلم، حدیث کی بات کو بھی اللہ نے کس کی بات فرمائی ہے؟ اپنی بات فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات ہے. اس سے بڑی حجیت حدیث کی دلیل اور کہاں سے؟ اور اگلا جملہ یہ بھی کہو، لگے ہاتھوں منہ مانگی موت ان کو ملے جو پیغمبر کی حدیث کے منکر ہوں. ظالمو، تمہارا دل تو پیغمبر علیہ السلام کی ایمان اور محبت سے خالی تھا، تمہاری سوچ عقل سے خالی ہے. تم پاگل ہو. کیوں؟
خدا نے فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوف کہے گا۔ پتہ چلا جو پیغمبر کی حدیث پہ بھونکے ایمان سے تو فارغ ہے، عقل سے بھی فارغ ہے۔ سیقول السفہاء، کملے تے یملے نال کیڑی گل کرنی ہے؟ ہاں اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ اس سے تو پوچھنا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اڑ جا دفعہ ہو جا تیری ایسی تیسی گل۔ بس یہ تو اس لفظ نے ان پر ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو جو بندہ اس طرح بات کرے تو آپ سمجھ جائیں اس کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ آگے چلیں تو یہ حدیث پاک پر دلیل کون سی تھی؟ چار ویسے خلفاء راشدین ہم پوری کر سکتا ہوں، 5ویں بھی لے لیں، ویسے 5 نمازیں بھی ہیں، ہاں اس کی بھی ایک چیز لے لیں۔ سورۃ نجم آیت نمبر 1 2 3 4، پارہ نمبر کون سا ہے سورۃ نجم؟ حافظ ہو؟ اللہ حافظ ہو؟ حافظ ہے، ماشاءاللہ۔ پارہ نمبر 27۔ رمضان قریب ہے نا، اس وقت حافظوں کو منزل ہے، اپڈیٹ کرتے ہیں ہر سال رمضان میں۔ یہ حافظ بنو، مزے مزے سے قرآن پڑھو، تاکہ جو قیامت میں درجہ ملنا ہے نا اس میں لفظ موجود ہے۔ درجہ اس حافظ کو ملے گا جس کو اللہ فرمائیں گے ورتقے، جنت میں درجے پہ چڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ حافظ گرینڈر اور حافظ جوسر نہ بن، ٹھیک ہے؟ کوئی حافظ گرینڈر اور حافظ جوسر ہوتے ہیں، یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتے ہیں، درمیان والا پتہ ہی کون کی پڑھ رہا ہے، یعلمون تعلمون، اللہ اکبر، بس ایسے نہ بنو، ٹھیک ہے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا۔ تو سورۃ نجم پارہ نمبر 27، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والنجم اذا ہوا، اس ستارے کے طلوع ہونے اور گرنے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی اس دین کو لے کر گمراہی پہ نہیں گیا، وما غوا، اور نہ ہی نبوت کو اس مسئلے میں کوئی عقل کے معاملے میں تبدیلی محسوس ہوئی ہے، جی نہیں۔ کیوں؟ وما ینطق، یہ جو بات کرتے ہیں، عن الہوا، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان هو الا، مگر وحی یوحا، ان کی زبان پہ تمہارا رب بول رہا ہوتا ہے۔ وحی یوحا کا اور معنی کیا کریں؟ اللہ کی وحی ہے، زبان مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے، گفتہ و گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، چاہے زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس پہ ہمارا اللہ بول رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر رب کریم نے اس سے بڑھ کے اور کیا مہر تصدیق لگانی ہے کہ وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے فضل سے بولتے ہیں، اللہ کی خواہش سے بولتے ہیں، اللہ کی چاہت سے بولتے ہیں، اللہ کی تائید سے بولتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت۔ اور سنیں اگلا جملہ، یہ وما ینطق ہے، وما یتکلم نہیں ہے۔ میں تشریح کرنے لگا ہوں اساویل شریعت کو سامنے رکھ کے، غلط ہو تو شر شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما ینطق، ینطق ہے، نطق ہے، یتکلم نہیں ہے، کلام نہیں ہے۔ ایک نطق ہوتی ہے، ایک کلام ہوتی ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید یا غیر مفید؟ نحو بھی پڑھیے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ ہاں بولیے، ہمارے سرگودا میں نحو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ با کے اوپر جر آئی تو اس نے زبر پڑھ دی، تو ہمارے استاد جی کہنے لگے کراچی میں با پہ جر آ تو پھر زیر ہی پڑھتے ہیں۔ کراچی بیٹھے تھے نا اس وقت، اب تو سرگودا میں ہو۔ تو میرے دوستو، وما ینطق کلام نہیں ہے، وما یتکلم، وما ینطق ہے۔ وجہ کلام کہتے ہیں مرکب مفید، کمپلیٹلی سینٹینس، مکمل جملہ۔ انکمپلیٹ سینٹینس، جو نامکمل جملہ ہو، اس کو کہتے ہیں نطق۔ مرکب غیر مفید، مرکب ناقص، مرکب تام نہیں ہے۔ اوکے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یا تمہارا حال وہ ہے، ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا، اوے مولوی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا زارابا کون سا صیغہ ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا مجھے منطق نہیں آتی۔ اس نے کہا تیری لوگو، اس کا معنی تجھے صرف بھی نہیں آتی، یہ تو منطق سیکھا، منطق میں پوچھا جاتا ہے، صرف میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہو اب اس کے بندے کا دنیا میں بندہ کیا علاج کرے؟ اجی مجھے منطق نہیں آتی۔ اور دوستو، ہمارے ایک دوست ہیں،
مجھے بتا رہے تھے کہ میں ثالثہ میں پڑھا رہا ہوں قافیہ، تو قافیہ پڑھاتے ہوئے میں نے بتایا کہ اخفش یوں کہتے ہیں، مبرد یوں کہتے ہیں، امام مبرد امام اخفش، وہ ان کے دلائل بتائے کہ یہ منصوبات اور مجرورات اور مرفوعات کے فرق پر۔ کہتے ایک طالب علم نے کہا استاد جی فتویٰ کس قول پہ؟ کہتے میں نے پیٹ پکڑ لیا، ہنس کے تو فقہ تھوڑی پڑھ رہا ہے کہ فتویٰ کس قول پہ، دوستو جی فتویٰ کہڑے قول پہ؟ انہوں نے بڑی تیر مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو وما ينطق عن الهوى، ابھی مکمل جملہ نہ بھی ہو تب بھی فرمایا گیا، تو پتہ چلا وما يتکلم ہوتا تو پورا جملہ۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں نبی آدھا جملہ بولے اس پر بھی اللہ کا پیرا ہے، چہ جائے کہ وہ پورا جملہ بولے۔ وما ينطق عن الهوى، نطق کا اطلاق تو اس بات پہ بھی ہوتا ہے جو سمجھ بھی نہ آئے، علمنا منطق الطیر، اس میں تو پرندے کی زبان پہ بھی نطق کا اطلاق ہوا ہے۔ آپ اور ہم پرندے کی زبان سمجھتے ہیں؟ کہاں سمجھتے؟ تو جو جملہ سمجھ بھی نہ آئے وہ بھی بول دیں تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، چہ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام پورے جملے کو ارشاد فرما دیں، پورا جملہ بتا دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جملے کی ادائیگی کرنا اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے۔ توجہ رکھنا۔ ہو گیا؟ یہ تو قرآن کریم کی 5 آیات سے میں نے استدلال آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک بطور برکت، ایک حدیث پاک وہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ بھی ذرا ہو جائے آپ کی خدمت میں، تاکہ پتہ چلے نبوت کے دور میں قرآن بھی لکھا جاتا تھا، حضور کا فرمان بھی لکھا جاتا تھا۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی کے دور میں فرمان نہیں لکھتے تھے، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں حدیث پاک میں، یہ اعتراض کو حل کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا لا تکتبوا انی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو، تو آپ حدیثیں لکھنے کی بات کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا سن لو بابا، یہ 3 حدیثیں ہیں، تینوں کی سندات اٹھا، ٹھیک ہے، تینوں میں جا کر دیکھ لے تو پوری بات سمجھ آتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا تھا جو قرآن اور حدیث ایک ہی رسم الخط میں لکھتے تھے، تاکہ پتہ نہیں چلے گا حدیث کون سی ہے، آیت کون سی ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام قرآن اور حدیث کو علیحدہ علیحدہ رائٹنگ میں لکھ سکتے تھے، ماہر کاتب تھے، بہترین خوشنویس تھے، ان کو حدیث بھی لکھنے کا حکم تھا، قرآن بھی لکھنے کا حکم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اعتراض نہیں رہتا۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داود، امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، المتوفی 279 ہجری، امام ابو داود رحمۃ اللہ۔ کوئی بتا سکتا ہے یہ پوری دنیا میں کس ملک کے رہنے والے تھے؟ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں سجستان ایران میں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ بڑے سیانے ہو، تسی نے نفی سر ہلاندے ہو نہ اس بات ہے، جیسی پھنس جا رہا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ ایران کے رہنے والے ہیں، سجستان ایران میں ہے۔ تو امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن ابی داود میں جلد نمبر 2 میں کتاب العلم میں باب کتابت العلم میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا، جو حدیث سنتا، لکھ لے، جو بھی حدیث ہوتی۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ نے مجھے روکا، اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی پاک علیہ السلام کبھی بائی نیچر، کبھی بطور فطرت انسانی مزاح بھی فرماتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، تنبیہ بھی فرماتے ہیں۔ تو ہر بات کو لکھ رہا ہے، تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں تو ہر بات لکھ رہا ہوں۔ فرمایا ہر بات نہ لکھ، صرف حدیث پاک مسائل والی لکھ، بس۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے رک گیا۔ نبی پاک پر یہ بات پہنچی، حضور پاک نے بلایا، فرمایا اکتب، عبداللہ لکھنا شروع کرو، یوں نہ کہو مزاح میں ہے، غصے میں ہے، پیار میں ہے، تنبیہ میں ہے، زجر و توبیخ میں ہے، یوں کیوں لکھوں، یہ کیوں لکھوں؟ فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو اپنے منہ پہ رکھا، اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے اللہ حقیقت جاری فرماتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ پہرا میرے اللہ کا، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی زبان والے معاملات پر بھی پہرا نبوی رکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے شریعت میں نبوت کے فرمان کی اہمیت ہے، حیثیت ہے، ویلیو ہے، تبھی تو یہ بات مانی گئی ہے، تبھی تو تسلیم کی گئی ہے۔ ورنہ خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، وہ حدیث سے استدلال نہ کرتے، خلافت راشدہ میں دیکھیں وہ احادیث پاک سے استدلال کرتے۔ نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قبر کہاں بنائی جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسند الفردوس دہلوی میں فرمایا، ما دفن نبی الا حیث یموت۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، یہ مسئلہ سمجھا تھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی اس جگہ قبر بنتی ہے۔ اسی بنیاد پہ تو قبر مصطفیٰ آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو روزہ اقدس پر حاضری کی توفیق عطا کرے۔ اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ کہاں میں نہ کہاں نگہت گل۔ آپ ایک دفعہ جائیں روزے پہ اور سوچیں ذرا، اس جگہ اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے جہاں 70,000 نورانی ملائک روز یوں ادب کے ساتھ اترتے۔ اے قلم جھک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست۔ کا 1000 بار میں اپنے منہ کو اگر مشک گلاب سے بھی دھو لوں، پھر بھی نبوت کا نام اپنی زبان سے لوں، تو عارفین کے ہاں تو یہ بے ادبی ہے۔ اس جگہ بندہ پہنچ کے تو دیکھے۔ مسند اسحاق میں ہے کہ جو 70,000 فرشتے نبوت کے سلام کے لیے صبح، 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں، ان فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورۃ مدثر پارہ نمبر 29 رب کریم ہی نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، یہ رب ہی جانتا۔ تو میرے دوستو، یہ اس مقام پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ابو بکر صدیق کی اس بات پہ موجود ہے جو یہ مسئلہ ان امت کے لیے نبوت سے سمجھا تھا۔ مجھے بتائیں پھر فیصلہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اتھارٹی آف سننا نہیں ہے، نبوت کی قبر مبارک بھی نبوت کی وفات کے بعد اتھارٹی آف سننا سے بن رہی ہے۔ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں، ھدی للمتقین آیت نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے تحت کہ حضرت عمر نے پوچھا، او بھائی یہ ھدی للمتقین میں تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ مجھے بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی تشریح سنی تھی؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا، امیر المؤمنین جواب دوں یا سوال کروں؟ کہ جواب دے۔ کہ نہیں، میں سوال کرنے لگا ہوں کہ میرے سوال میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔ فرمایا اچھا پھر سوال کرو۔ تو حضرت عمر سے حضرت ابی نے پوچھا، اما سلکت طریق ذا شوک، کبھی آپ ان راستوں سے گزرے ہیں جس راستے پہ کانٹے ہوں؟ فرمایا نعم سلکت مرارا، کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ فرمایا کیف سلک، گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ شممت ثیابی ثم سلکت، اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا فذاک تقوی، محبوب مصطفیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ دنیا تمہارے دل میں گھر نہ کر لے۔ مجھے بتائیں یہ نبوت کی ترتیب پہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات پہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنیے آگے چلیے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان التعزین الثانی یوم الجمعہ امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد۔ فرمایا نبوت کے دور میں جمعہ کی اذان ایک تھی، مسجد میں تعداد نمازیوں کی بڑی دور حضرت عثمان غنی کا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا جمعہ کی دوسری اذان شروع کی جائے۔ جمعہ کی دوسری اذان شروع ہو گئی، زہرا پہ بھی اذان آتی، مسجد نبوی میں بھی اذان آتی۔ اس پر تمام پیغمبر کے صحابہ، تمام اہل بیت کا اجماع اور اتفاق موجود ہے۔ پوری امت کے 1400 سال کا عملی توارث اور تواتر موجود ہے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ مسئلہ نبوت سے سمجھا تھا نا کہ جمعہ کی اذان کی ترتیب میں جس وقت مجمع بڑھ گیا، دور دور تک لوگ مشاغل میں پہنچ گئے،
اب ان کو اگر جمعہ کی اسی اذان پہ بلا لیا جائے تو قرآن کہتے ہیں من یوم الجمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دیں۔ اب وہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے تو پھر تو گناہگار ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلی اذان دلا دی جائے تاکہ لوگ کاروبار کو بند کر کے جمعہ کی تیاری کر لیں، دوسری اذان آئے تو جمعہ کی جگہ پہ موجود ہو تاکہ گناہگار نہ ہو۔ یہ بات حضرت عثمان نے رسول اللہ سے سمجھی تھی تبھی شروع کرائی۔ یہ بھی تو حجیت حدیث پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کو پیغمبر سے سمجھا اس کو رائج کیا، سرکاری طور پہ حکم بنا کے نافذ فرما دیا۔ اور میرے دوستو، کوئی کہے یہ دوسری اذان تو سنت عثمانی ہے، میں کہتا ہوں سنت عثمانی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ سنت عثمانی سے پہلے سنت رسول ہے۔ کیوں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری بات بھی سنت، ابو بکر عمر عثمان کا فیصلہ بھی سنت، یہ نبوت نے فرمایا تو یہ سنت رسول بھی ہے۔ آگے آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، نام ہی کافی ہے حضرت علی المرتضی کا۔ حضرت علی المرتضی خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، شاگرد رسول، امت کے چوتھے نمبر پہ امام، لیڈر، مقتدی، قائد، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا یا فما تأمرنا۔ معجم الاوسط للطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو جگہ دی ہے حدیث پاک کو، خود حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ دنیا سے چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس میں آپ کی منع بھی نہ ہو، آپ کا حکم بھی نہ ہو، کیا کریں؟ فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، فقہا سے مشورہ کر لینا۔ یہ فقہا سے مشورہ حجیت حدیث کی بنیاد پہ ہے، تبھی تو حضرت علی نے یہ حدیث سنائی ہے۔ اس لیے تو امام سرخسی نے مبسوط کا جو مقدمہ شروع کیا ہے اس میں لفظ فرمایا کہ پہلے انبیاء آتے تھے، امت کو ڈراتے تھے، جہنم سے خوشخبری دیتے تھے، جنت کی۔ اب حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد انبیاء نہیں فقہاء آئیں گے۔ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ اللہ نے یہ ولایت جو انبیاء کی تھی امت کے لیے انذار کے معاملات کی، وہ ترتیب اللہ نے فقہاء کے ذمہ لگائی ہے۔ یہ حجیت حدیث پہ فقہاء کے استدلالات ہیں۔ اگر حجیت حدیث نہ ہوتی تو قرآن یوں نہ کہتا، فرمان یوں نہ کہتا، خلفاء اربعہ یوں نہ کہتے، امت کے فقہاء یوں نہ کہتے۔ تو ہم اتھارٹی آف سنہ کے قائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کے قائل ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات کے جوابات آپ امیر سے دے دو، ٹائم پورا۔ 3 طلاق کا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں پڑھایا جائے گا نا؟ مفتی صاحب اپنا نمبر دے دیں۔ میں نے پہلے تو بتایا کہ حروف ابجد میں میرے نام کا نمبر 9 ہے، نہیں بتایا؟ پہلے ہی بتایا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرا نمبر تو 9 ہے۔ اچھا موبائل نمبر، تو موبائل نمبر کہو نا، آپ نے کہا اپنا نمبر دے دو۔ حروف ابجد میں میرا نمبر تو 9 ہے، موبائل نمبر چاہیے۔ موبائل نمبر بھی میرا نہیں ہوگا، کوئی یو فون کا ہوگا، جیز کا ہوگا، ٹیلی نار کا ہوگا، وارد کا ہوگا، وہ بھی تو میرا نہیں ہے۔ ہاں سم کا نمبر دے دو، اپنی سم کا نمبر۔ دیکھو 3 قیودات آ گئی درمیان میں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے بیٹا، میں نے کال سنتا تھا روزانہ 200 کال کی ریشو تھی، میرے کانوں کا 2 بار آپریشن ہوا ہے، اس میں گلٹیز پیدا ہو گئی تھی۔ اب مجھے ڈائریکٹ کان کے ساتھ فون لگا کے سننا منع ہے، اس لیے میرا موبائل نمبر آف ہے، جسٹ فار واٹس ایپ۔ آپ واٹس ایپ کے ساتھ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی لکھ کے سوال کریں گے اردو کی بورڈ میں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، پھر آپ جس زبان میں دیں جو آپ کی زبان ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دے دیں۔ تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، لیکن جسٹ فار واٹس ایپ۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کی، بلاک کا آپشن وہاں موجود ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، تنگ کرو گے تو کام پورا ہے۔ 0333 998 7709 0333 998 7709۔ مفتی صاحب آپ نے کون کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ میں نے پاکستان کے مدارس میں پڑھا ہے، سارے مدرسے تینوں 10 دے پھریے۔ غیر مقلدین طلاق کے مسئلے مسلم شریف کی عبارت پیش کرتے ہیں، کیا جواب ہے؟ مسلم شریف میں جو جگہ موجود ہے نا، وہاں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے دور میں 3 طلاق کو 1 گنا جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے حضور گنتے تھے، ابو بکر گنتے تھے، عمر گنتے تھے، وہ ان جن تک مسئلہ نہیں پہنچا تھا وہ گنتے تھے۔ ایک اس کی جواب یہ ہے، اس کے کئی جوابات اور بھی ہیں۔
ورنہ ایک اور حدیث بھی وہاں موجود ہے کہ حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے دور میں متع بھی جاری تھا. تو پھر یہ تھوڑی کرتے تھے، جن تک متع کی حرمت نہیں پہنچی تھی وہی کرتے تھے. اس کے تفصیلی جوابات اور بھی ہیں. استاد محترم فیس بک پر متکلم اسلام حضرت استاجی کا جواب آیا ہے اس بارے میں جمہوریت تو حضرت استاجی دامت برکاتہم روزانہ آپ سے مخاطب ہیں. آپ حضرت استاجی سے پوچھیے اور انشاءاللہ تعالی شافی کافی وافی جواب آپ کو ملے گا. علماء دیوبند ذکر بالجہر کرتے ہیں، اس پہ دوام کرتے ہیں. تو اس کے لیے عقیدت اللہ شرک کا فتویٰ، کوئی چھوٹا موٹا فتویٰ آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے نام کا ذکر کرنا شرک ہے. قرآن کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. تو نام کا ذکر اللہ اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ باقی جو شیخ اس پر دوام کراتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہ شیخ تعلیماً دوام کرا رہا ہے، تربیتاً دوام کرا رہا ہے. ہماری اس مسجد میں جہاں آپ مرکز میں بیٹھے ہیں، صبح نماز پڑھ کے آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد اشراق پڑھ کے تلاوت کر کے نکلتے ہیں. لازمی قرار دیا ہوا ہے لیکن یہ انتظامی ہے. اب کوئی کہے گا کہاں سے ثابت ہے؟ تو بابا آپ کی تربیت کے لیے. تو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کے جیسے معاملات ہیں ویسے چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری کے بھی ہیں. مشاغل صوفیہ بدعت نیست. یہ بات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی ہے، پڑھ لینا فتاویٰ کو. نبی پاک نے آمین کی تعلیم دی. دیوبند والے آمین آہستہ کراتے ہیں تو اس بارے میں کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین کی ہے اونچی آواز میں، وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، حضور پاک نے اونچی بھی کہی ہے، آہستہ بھی کہی ہے. پھر اگر آپ کہتے ہو نماز میں آمین اونچی کہیں تو ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس بندے نے آمین کہی نماز میں تو فرشتوں نے بھی آمین کہی. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو فرشتوں کے ساتھ آمین مل گئی. کیسے؟ فرشتے بھی آہستہ کہیں تم بھی آہستہ کہو. توافق بالکیفیہ مل گئی. آپ نے فرشتوں کبھی اونچی سنی ہے؟ نہیں سنی. تو پھر فرشتوں کے ساتھ آمین تب ملے گی جب آپ اسی طرح کہیں گے. مفتی صاحب آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ اور کہ میرے رشتے دا تو پروگرام ہے کرانے تو دسو. ہاں خدا آپ کو حج پہ لے جائے، آپ کوئی بات کر لیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری یہ مجھ سے میرے رشتہ دار پوچھے نا آپ کا معاملہ کیا ہے. ہاں بخاری شریف میں ہے یزید کے لیے المماتی لوگ کہتے ہیں رجل صالح کا لفظ ہے، تو اس کا جواب دے دیں. جو ٹھیک ہے نا، رجل صالح کا ہے، امیر المومنین تھوڑی کا ہے. تم تو اس کو امیر المومنین ابا بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہو. وہاں بھی رجل ہے، ٹھیک ہے رجل. اس رجل کی ہم نے بیعت کی ہے. کیا معنی؟ ہم نے حضرت ابو بکر امیر المؤمنین کی بیعت کی، حضرت عمر امیر المؤمنین، عثمان، حضرت علی امیر المؤمنین، حضرت معاویہ امیر المؤمنین کی بیعت کی. صحابہ پھر کہتے ہیں اس رجل اس شخص کی بھی کر لی. تو وہ تب تک رہی جب تک حضرت حسین کے واقعہ کربلا نہ ہوا. جب ہو گیا تو پھر بیعت ٹوٹی. یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے. تو کرنے والی بات بتاتا ہے، توڑنے والی نہیں بتاتا. مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ میں ریمنڈ میں سمجھایا کرتے تھے پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ہے تو پوری بخاری مان، ادھوری نہ مان، پورے مسئلے کو مانو. استاد جی آپ نے کہا تھا یہ ٹوٹکا ہے انگوٹھے چومنا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بابا یہ شامیہ میں لکھا ہوا ہے، وہاں بہت سے ٹوٹکے لکھے ہوئے ہیں تو اس میں ایک ٹوٹکا یہ بھی لکھ دیا گیا. مفتی صاحب آپ کے ساتھ تصویر کھینچنے کو دل کرتا ہے، اس کا کیا وہیں سے ٹھہر کے سیلفی لے لو بابا. اب میں تمہارے ساتھ یوں منہ بنا کے تمہیں کہوں گا ایک فوٹو لے لو. خدا کے بندے تمہیں اللہ حج پہ لے جائے، بس فوٹوؤں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے. غیر مقلدین 20 تراویح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر سے سند کے ساتھ ثابت کرو. کیوں حضرت عمر سے؟ رسول اللہ سے ثابت ہے. حضرت عمر تو ان کے بعد میں ہے. ہاں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 قیام رمضان کے تحت لکھا ہے صلی رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتوں والوتر. ابن عباس فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام میں رمضان المبارک میں 3 وتر پڑھاتے اور 20 رکعت تراویح پڑھاتے. پھر سود کی رقم سے حج کرنا کیسا ہے؟ بالکل بے ایمانی ہے، نہیں کرنا چاہیے. ربیع الاول کا لنگر کھانا کیسا ہے؟ تم روزانہ کے لنگر کھا رہے ہو، ربیع الاول کے لنگر کھانے کا کیا پرابلم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بننے کے لیے معراج کی رات حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھنا تھا، تو کیا انبیاء حضور پاک علیہ السلام کی اقتداء میں صحابی کیوں نہیں بنے؟ بابا وہ نبی ہیں، صحابی امتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے صحابی تھوڑے ہیں، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ایک نبی ہیں. اور یہاں جب تشریف لائیں گے تو وہ امتی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، لیکن ان کی نبوت یہاں چلے گی نہیں کیونکہ اب دائرہ رسالت محمد ہی ہے. تو اس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے معاملہ کیا ہے؟ آپ نبی کو صحابی بنا دیتے ہیں، اوپر لیول سے بندہ نیچے تھوڑی آتے ہیں، نیچے لیول سے ترقی ہوتی ہے.
آپ تنزلی کی باتیں کر رہے ہیں بھائی۔ مفتی صاحب جو لوگ ہمارے نبی پاک کے دور میں مرتد ہو گئے تھے وہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ صحابی کے بارے میں جو مرتد ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیں۔ بابا کون مرتد ہوا ہے؟ جرأت کرے نام پیش فرمائیں۔ صرف حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس کے بعد وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ معاملے میں شک پڑا تو اس کے لیے ارتداد ہوا، تو دوبارہ واپس آ کر کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہیں، اس پہ کون سا پرابلم ہے یار؟ صحابی کہتے ہیں اس کو جو نبوت کی صحبت اختیار کرے اس میں موت آئے، ان کی موت کلمے پہ آئی ہے، آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے بابا، یوں نہیں ہے۔ نبوت کے صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت ہائی لیول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم یا باعتبار ذات موجود ہے، جمہور کا مسلک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس جملے میں کچھ سمجھیے، تین باتیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ اصل عقیدہ یہ ہے ہوا موجود بلا مکان، اللہ بلا مکان موجود ہے، جو علماء سمجھتے ہیں۔ عوام کو سمجھایا جاتا ہے اور طلبہ کو سمجھایا جاتا ہے اللہ حاضر و ناظر ہے، اور عوام کو سمجھایا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے پر جسم سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ کہتے ہیں اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تو باپا اللہ کا علم اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ صفات نہ اللہ کی ذات کے عین ہیں نہ اللہ کی ذات کے غیر ہیں، جہاں علم وہاں ذات، جہاں ذات وہاں علم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات اللہ کے علم سے جدا ہو، سبحان اللہ۔ مفتی عبد الواحد ادھر بیٹھا ہے اور اس کا افتاء ادھر بیٹھا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ادھر بیٹھے اور اس کا حفظ وہاں پڑا ہوا ہے، عالم ادھر بیٹھے اور علم وہاں پڑا ہوا ہے۔ بھائی ادھر موصوف سے صفت جدا نہیں ہوتی، تم خالق کائنات کے لیے بات کرتے ہو، جہاں اللہ کا علم وہاں اللہ کی ذات، پر اللہ جسم سے پاک ہے۔ مفتی صاحب اصول حدیث میں غیر مقلدین کو آپ نے جہنمی کہہ دیا تھا، میں نے تو نہیں کہا جہنمی۔ جو جملہ میں نے کہا اس کو سمجھیے، جو جملہ میں نے کہا اس کو سمجھیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ یہی روتے ہوئے کہیں گے، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10 میں میں نے کہا سن لینے کا معنی شاہ عبد العزیز نے کیا ہے اتباع تقلید، اور سمجھ لینے کا معنی کیا ہے کیا؟ تقلید، اس کا اجتہاد اور ماہر بننا، تو اس لیے بننا چاہیے۔ یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے استدلال میں نے پیش کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ کرامت ولی کے اختیار میں ہے؟ جی نہیں، کرامت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے۔ بابا یہ اس طرح کے سوالات حضرت استاد جی خود انشاءاللہ اس کو حل کر دیں گے۔ مفتی صاحب آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء، خاتم صیغہ اس میں فاعل فلاں، خاتم ختم کرنے والا مفہوم ہے، میں نے کہاں کہا ہے؟ کس جگہ بات کی؟ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ لکھ کے بھیجیں، پوری ترتیب کے ساتھ معنی آ جائے گا بیٹا۔ کسی لفظ کی ایک لغوی معنی کو اٹھا کر آپ بات کریں گے تو پھر تو 9 بندے مسلمان ہوئے تھے حضور کے دور میں۔ کیوں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، افواج بر وزن اقوال، اقوال جمع قلت ہے، جمع قلت کا اطلاق 9 پہ ہے، پھر کیا کہو گے 9 کو ہوئے ہیں؟ صرفی ناوی اعتراض کے اوپر آپ بیٹھ کے ختم نبوت جیسے اجلہ عقیدے پر بات کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ عقائد کا معاملہ اور ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے ناوی صرفی مشگافیاں اور ہوتی ہیں۔ وما ینطق عن الہوا سے آپ نے استدلال کیا ہے، یہ استدلال مطلق ہے، احکام شرعی میں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک نبی مجتہد ہے کیونکہ اللہ اس کو خطا پہ برقرار نہیں رکھتے، معلوم ہوتا ہے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کے اپنے دعوے کے ساتھ 2 دلیلیں بھی لکھ دیتے تو بات پوری ہو جاتی۔ وما ینطق عن الہوا مطلق ہے، اللہ نے اس کی تقیید نہیں کی، تو المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، اور المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ ہے۔ اس اصول کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ استاد جی اپنے نام کے ساتھ قریشی کیوں لکھتے ہیں؟ میں قریشی صدیقی ہوں، میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، غالباً 38ویں 37ویں پوتے بنتے ہیں، تو میری اپنے نام کے ساتھ ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کچھ چاہیے آپ کو، کچھ شجرہ نسب، تو 7 شریف چلے جائیں، آپ کو خواجہ عثمان مروندی رحمہ اللہ کی وہاں دربار پہ پورا شجرہ مل جائے گا۔ اچ شریف چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یا کوئی اور کال ہے، کوئی اور ہے تو دسو۔ مفتی صاحب میدے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میدہ بہت خراب ہے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کہا کرو اے اللہ میرے میدے کو درست فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ باقی ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لیں، بھائی عبداللہ مجھے بتا رہے تھے یہ حکیم ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکمت والا علاج فرما دیں گے۔ استاد جی گھڑی سننی ہی موبائل کا چیلنج نہیں تھا، کسی غریب کو گھڑی ویسے ہی دے دیں۔ گھڑی بیٹا دنیا کی چیز ہے، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دو اور 500 سال جنت میں گھوڑا بھاگتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جس نے بات کیا نا میں اس کی آخرت کا فائدہ اٹھاتا ہوں، گھڑی کیا لیتے ہو مجھ سے؟ سبحان اللہ، اس کا ثواب تمہیں ہدیہ ہے بھائی۔
اللہ اکبر، ہنستے ہو اللہ کے بندے. ہاں اس نے اپنی گھڑی ہدیہ میں مجھے ساتھ پرچی کے نہیں بھیجی، میری گھڑی لینے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. بابا میں گھڑی دینے کے لیے تیار ہوں، اس ہدیہ کا طریقہ یہ ہے آپ اس طرح کی گھڑی لائیں، وہ مجھے دے دیں، نئی گھڑی میری ہو جائے گی، میری استعمال شدہ گھڑی آپ رکھ لیں، برکت بھی ملے گی. میں قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے پاس گیا، رومال لے کر گیا. میں نے کہا حضرت یہ سنت جبرائیلی آپ پہنتے ہیں، یہ نیا رومال ہے، یہ آپ لے لیں، آپ استعمال شدہ دے دیں. انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی، مجھے دے دی. ہدیہ لینا دینا یہ ہوتا ہے. ہاں استاد جی اے بھی دے دو، مینوں جڑی ایک چیز ہے وہی کھول آؤ. سبحان اللہ، آپ ہدیہ لگ کے بیٹھے. استاد جی آپ ٹوپی پہنتے ہیں، یہ جو پہنی ہوئی ہے اس کا حوالہ دیں، 03 آگے لکھا ہے. اور خدا کے بندے یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ پگڑی ہے، یہ پگڑی ہے. آپ جا کر ترکی میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے. جم الجوامع میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسالت امام علیہ السلام نے پگڑی بغیر شملے کے بھی پہنی ہے. کبھی کبھی تو ہم شملے والی بھی پہنتے ہیں، بغیر شملے کے پہنتے ہیں، سفید بھی پہنتے ہیں، سیاہ بھی پہنتے ہیں. ہر طرح کی پگڑی میں پہن لیتا ہوں جو مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے. اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ساری سنتوں پہ عمل کر لینا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی اس بارے میں تفصیلات اتھینٹک روایات کے اندر موجود نہیں ہیں. نماز جنازہ کے فوراً دعا نہ مانگیں، اس پہ کوئی عقلی دلیل دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو. جب جنازہ تیار ہو جائے، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند ملے اور نماز کا وقت ہو جائے، تو اس سے پتہ چلا اس چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جنازہ تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو گیا، اب آپ کیوں دیر کرتے ہیں؟ آپ نے دعا مانگنی ہے نماز جنازہ کے بعد تو وفا والی دعا مانگیں جو حضور قبر پہ مانگتے تھے. سلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی دعا مانگنے کی، قبر پہ جا کے مانگتے تھے تاکہ 2 قرات کا ثواب مل جائے. آپ بھی قبر پہ جا کے مانگیں، وہ وفا والی دعا ہے. قبر پہ اذان نہ دینے کی کوئی دلیل دیں. بیٹا دینے کی والے سے دلیل مانگی جاتی ہے، نہ کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ تو وہی حال ہے، کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ میز آپ کی ہے، میں کہوں گا نہیں، وہ کہے گا دلیل دو. تو وہ خدا کے بندے جو کہے گا میز میری ہے دلیل وہ دے گا، جو کہے میز میری نہیں ہے یہ کون سی دلیل دے گا؟ میں تم سے پوچھوں یہ پراڈو آپ کی ہے، نہیں میری نہیں ہے، دلیل دو، کاغذ دکھاؤ. وہ کہے گا جو کہے گا گاڑی میری ہے کاغذ وہ دکھائے گا. خدا کے بندے میں تو قبر پہ اذان کا قائل نہیں ہوں، تو آپ مجھ سے دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ جی دلیل دے دو، لو جی. ایک بندے سے پوچھو شادی ہوئی ہے، وہ کہے گا نہیں ہوا، نکاح نامہ دکھاؤ. تو بابا نکاح نامہ شادی شدہ دکھائے گا، انمیرڈ کیوں دکھائے گا؟ کنوارے بیچارے سے آپ کہاں مانگنا چاہ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کی روضہ کی جگہ جنت ہے، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام اس جگہ حضور کو معصوم کہتے ہیں. اس وجہ سے معصوم نہیں کہتے چاچے، عصمت انبیاء کے اور دلائل ہیں. حضرت ابو بکر عمر بھی اس جگہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی جنتی مٹی سے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ حدیث پاک ہے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ. اور کچھ نہیں تو اپنے فاضل بریلوی کے فتاوی افریقہ کو دیکھ لو، وہاں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. وہ بھی لکھتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ، میں ابو بکر و عمر جنت کی قریب قریب مٹی سے پیدا کیے گئے. تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اور مقام کا معاملہ موجود ہے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اس کو یوں فلاں فلاں کہتے ہیں، حالت تشریح زبردستی بیعت کروائی گئی تھی، زبردستی. اور حضرت علی اے خدا کے بندے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. کون ہے؟ شیر خدا ہے. شیر خدا سے زبردستی، تم شیر خدا کی عزت پر گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو. حضرت علی نڈر ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب، حسنین کا ابا، زہرا کا شوہر ہے. کسی کی مائی کی لال میں جرت جو علی المرتضیٰ کے سامنے اس طرح کی زبردستی کروائے. اور مرحب جیسے سور مائے وقت 1000 بندے سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والے کو حضرت علی نے ایک ہی وار میں ڈھیر کر کے دکھایا تھا. کہتے ہیں مرحب آئے تو انہوں نے یوں تلواریں ہلائی، اتنی بڑی اس کی قد تھی، پتہ نہیں اونچ کی رال لبوج جتنا وہ بڑا تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ٹھہر کے کہتے ہیں میں مرحب ہوں، انا الذی سمتنی امی مرحب شاک الصلاح وبطل المجرب. حضرت علی نے اس کے وزن پہ وہ شعر پڑھ کے اسے کہا کان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. اے میری ماں نے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے پیدا ہوتے وقت اپنی گود میں مجھے رکھ کے نام شیر رکھا تھا. تو مجھے ڈرائے گا؟ کلیس غابات کریہ المنظرا. تمہیں جنگل میں وہ دوڑا دوڑا کے مارنے کی تکلیف نہیں ہوگی جو میری ایک تلوار کے وار سے ہوگی. آج جرت ہے تو میرے سے 2 آنکھیں 4 کر لو. مرحب نے تلوار ماری، حضرت علی نے ڈھال پہ روکی، تلوار کٹ گئی اس کی. تو وہ شرمندہ پریشان ہوا. حضرت علی نے فرمایا جا کوئی اور تلوار لے.
تاکہ یہ نہ ہو کہ علی نہتھوں پہ وار کرتا ہے، یہ نہ ہو مجھے رسول اللہ نے تلوار ذوالفقار دی ہے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، میں نے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، جا۔ اس نے شرمندگی سے اپنے خادم سے پیچھے تلوار لی، وہ ماری تو وہ بھی ٹوٹی، تو حضرت علی نے کہا میری باری ہے کہ موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی، ایک ہی وار میں اس کو 2 لخت کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہے علی، آپ اسے کہتے ہیں اسے زبردستی بیعت کروائی گئی، اور ظالمو تم حضرت علی کے شیر ہونے کے قائل ہو۔ حضرت علی نے بخوشی، برضا، برغبت، بالمحبہ، بالمسرت، بالعافیہ، بالعقیدہ، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے خاندان سمیت حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے اور ان کے ساتھی رہے ہیں۔ یہ کون اگر یوں بات ہے تو مجھے دکھائیں، حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو اپنی مسجد علیحدہ بنائی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی مسجد پر نماز پڑھوں گا، دکھاؤ۔ حضرت حسن حسین نے علیحدہ مسجد بنائی ہو، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کسی ایک جگہ دکھائی ہو، نہیں ہو سکتا بابا۔ ان میں محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، یگانگت ہے، ان میں محبت نہیں ہے تو دنیا میں محبت ہے کس میں؟ ہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، عین سے آتا ہے، عمر عین سے آتا ہے، عثمان عین سے آتا ہے، علی عین سے آتا ہے، رب نے دنیا میں ان کے نام کے جوڑے بنا دیے، ان کو جدا کرو گے؟ ابو بکر الف سے شروع ہو کے علی یا پہ ختم ہوتا ہے، حروف تہجی کی محبت بھی انہی میں بند ہے، آپ اس کے خلاف یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزاکم اللہ۔ استاد جی آپ کے درس نظامی میں کہاں کہاں پڑھے ہیں؟ بابا میں 8 سال 8 مدرسوں میں پڑھا ہوں، ہر سال نئے مدرسے میں گیا ہوں، اور بتاؤ تمہیں 8 مدرسوں کا نصاب چاہیے، کیا چاہیے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔